کہ ایک سال حج پر پاکستان کے بزرگ تشریف لاتے تھے اور دوسرے سال جو ہے وہ ہندوستان کے بزرگ تشریف لاتے. تو میں نے دوستوں کے ذمہ لگایا کہ حضرت جہاں ٹھہرے ہوں نا اس کا مجھے بتا دیں کہ کون سی جگہ ہے اور کون سا مناسب وقت ہے ملنے کے لیے، تاکہ ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں. انہوں نے کہا ٹھیک. تو جہاں حضرت کا قیام تھا میں نے الحمدللہ وہاں جا کے اتنی محبت سے ملے اور اتنے دعائیں دی کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. کہنے لگے وکیل صاحب آپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا نا کہ آپ میرے پاس آئے. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، بزرگی میں بھی بڑے ہیں، خدمات دین میں بھی بڑے ہیں، پھر آپ آئے ہیں مکے میں، مہمان بھی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا تھا نا. یعنی اتنی محبت تھی ان لوگوں کو اور اتنا اخلاص تھا اور اتنی قدر تھی. اللہ تمام بزرگان جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل. یہی تو بیان کر رہے ہیں جی. کہتے جی کہ میرے بولنے میں ایک لاہٹ ہے، اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ صبح و شام چلتے پھرتے پڑھا کرو، اللہ پاک رحمت ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کی طرح سجدہ کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے ان کی عورتیں اسی طرح کریں جیسے وہ کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا. لیکن حنفی مسلک یہ ہے کہ عورت کو زمین سے مل کے سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے جتنا سطر زیادہ ہوگا اتنا اجر ہوگا. جیسے عورت کے لیے پیچھے والی صف افضل ہے، مرد کے لیے اگلی صف افضل ہے. مرد کے لیے جماعت مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے. مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے. تو اسی طرح سجدے میں بھی ایک حدیث میں بھی باقاعدہ موجود ہے کہ عورت اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے زمین سے اپنے آپ کو ملائے تاکہ اس کا بدن اونچا نہ ہو اور لوگوں کو اس کی موومنٹ نظر نہ آئے. بہرحال وہ کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے. دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے نا، کیا مولویوں نے بھی لکھی ہے. عجیب بات، ساری حدیث کی کتابوں میں بری ہوئی ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. فرض نماز کے رکوع اور سجود میں افضل یہ ہے کہ تسبیحات زیادہ کہیں. کیا معنی؟ سبحان ربی العظیم 3 کے بجائے 7 دفعہ کہتے ہیں. سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی 3 کے بجائے 11 دفعہ کہتے ہیں. نفل کے سجدوں میں دعا مانگے، فرض میں تسبیح زیادہ. اچھا یہ بھی حکمت ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندی جن لوگوں نے میرے ذکر میں مشغول رہے تسبیحات میں، ان کو میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دیتا ہوں. من شغلہ ذکری ان مسألتی، جس کو میرے ذکر میں سوال کرنے سے بھی روک دیا تو میں اس کو بغیر سوال کے بھی دے دیتا ہوں. رکن یمانی پر موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے استلام کریں، یہ سنت ہے. بوسہ دینا منع ہے. مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت جو ہے ویسے بھی اس کو مستحب کہتے ہیں. حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے کہ بین کل اذانین کی صلاۃ. اصل یاد رکھو، ایک موٹی بات یاد رکھو، یہ مسائل جو ہے نا یہ صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل، یہ ایسے مسائل نہیں جن سے لڑائی جھگڑے کیے جائیں.
یہ پر سفید کیوں رکھ دیتے ہو بھائی؟ جب لکھا ہوا ہی کچھ نہیں، میں نے کہا میں کیا کروں یار، یہ سب سفید ہے، یہ ان کے پاس رکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سوالوں میں رکھ دیتا ہے ماشاءاللہ، یہ سب سفید ہے، کیا کریں؟ ایک سے ایک بڑھ کے ہمیں خلیفہ ملا ہوا ہے، کہ پیر جلدی پاگل۔ میں نے مکہ میں ہوں، مقیم ہوں، میں نے پرسوں پاکستان جانا ہے، پرسوں ہی طواف کرو، الوداع۔ لیکن اگر موقع ملنے کا خطرہ ہو تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ عمرہ مکمل کر لیا۔ عمرے کے بعد پتہ چلا کہ بچی دوران عمرہ حیض سے تھی، اور اس نے اس روح سے حیا اس کا اظہار نہیں کیا۔ بچی کو کہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو بچی کو مسجد اندر نہیں لے آ سکتے، باہر سین میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کو سین میں آپ بھی وہی نماز پڑھ لیا کریں، اکیلا نہ چھوڑیں بچی کو۔ بہرحال اب بچی جب پاک ہو جائے تو طواف بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ چلو باپ سے تو شرم ہوتی ہے، ماں کو تو بتا سکتی تھی، اور یہ سب بچیوں پہ آنا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی لیڈی ڈاکٹر کہ 9 سال کی بچی کو حیض نہ ہو سکتا ہے بیماری ہو، اس لیے 9 ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر سے جا کے رائے بھی لے لو، وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ حیض نہیں ہے، تو بس پھر کوئی گناہ نہیں، پھر تو گویا کہ اس نے ناپاک طواف کیا ہے، دم دے دے۔ کہتے ہیں جی کہ سفر کے اندر حنفی مسلک میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن حنفی مسلک میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمع سوری ہوگی، جمع حقیقی نہیں ہوگی۔ کیا معنی؟ کہ ظہر کو لیٹ کر دو، آخر وقت میں پڑھو، جب سلام پھیرو 2 منٹ کے بعد 4-10 منٹ کے بعد عصر کا وقت دیا، پھر عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے اپنے وقت۔ مغرب کو تاخیر کر دیں، اس کو آخر وقت میں پڑھیں، اس کے بعد عشاء پڑھ لیں، ان کے نزدیک یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جمع حقیقی جو ہے صرف عرفات میں یا مزدلفہ میں ہے، ورنہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کے اوقات رکھے، توقیت ہے، تعیین ہے، اس کو ملائے نہیں بلا عذر۔ احرام کی حالت میں اگر جسم سے خون نکل گیا کوئی جرمانہ نہیں، کعبہ شریف کے 2 یا 3 چکر لگا کے ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا، جب تک 7 بھی پورے کرو گے طواف ہوا ہی نہیں۔ سنت اگر نیت کر لی ہے تو پھر اس کو نہ توڑو جنازے کے لیے، اگر نیت نہیں کی پہلے جنازہ پڑھو پھر سنت پڑھو۔ احرام کی حالت میں سر ڈھانپ کے مسجد عائشہ میں نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد کیپ اتاری، تو ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے نیت کی ہی نہیں نا، نیت تو نفل پڑھنے کے بعد ہی کرو گے نا، پہلے تو اگر سر پہ کپڑا تھا تو کوئی بات نہیں۔ اولاد نافرمان ہو، دعا کریں، آج کل یہ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنا بڑا ابتلا ہے کہ وہ خوش نصیب گھرانے ہیں جن کی اولادیں فرمانبردار ہیں۔ بہرحال اولاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، ابتلا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ اور بزرگوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو کہ اللہ میری اولاد کو فرمانبردار بنا، اور اس کے بعد ایک تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پورا 100 دفعہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، یہ 11 دن تک کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ اولاد کو فرمانبردار بنا دیں گے۔ اگر زندگی میں مشکلات ہیں
تو مشکلات سے بچنے کا حل ہی یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے، زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی بات اشارے سے کرے۔ اگر زمین پلاٹ ہم لیتے ہیں، بیچتے ہیں، لے کے دیتے ہیں، پھر کمیشن لینا جائز، بالکل جائز ہے۔ ہم تو ابھی تک طالب بھی نہیں بنے تو مجتہد کہاں سے بن گئے؟ عجیب آدمی ہیں، مجتہد بڑی شان ہوتی ہے۔ وہ ایک اہل حدیث بھائی آئے، انہوں نے علامہ انور شاہ، وہ اہل حدیث بھی عالم تھے، مولوی تھے، علماء میں سے، تو علامہ انور شاہ کاشمیری کو ملنے کے لیے آئے۔ تو جب ملے تو کہا کہ شاہ جی، آپ کے علم کا، فضل کا، حافظے کا، دیانت کا، امانت کا میں بھی انتہا معتقد ہوں، لیکن کیا آپ جیسے آدمی کو بھی تقلید کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اسی سے سوچ لو کہ میرا بھی تقلید کے بغیر گزارا نہیں، پھر تیرا کیا ہوگا؟ چپ۔ اتنے بڑے آدمی کبھی مجتہد کا دعویٰ نہیں کیا تو عام مولوی کہاں سے مجتہد بن گئے؟ جراب پہن کے طواف کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کھاد کی بوری 2000، پتہ نہیں کیا، 6 ماہ کے بعد 3000، وہاں ٹھیک ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ کام بھی نہ کیا۔ جائز تو ہے، بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے۔ ایک عذر ہوتا ہے کہ جیسے بعض ملک ایسے ہیں کہ بغیر انشورنس کے آپ اتر ہی نہیں سکتے، وہاں تو مجبوری ہے۔ نماز میں سجدے والی جگہ کو دیکھنا افضل ہے۔ اگر عمرے کا طواف کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے دونوں کندھوں پہ چادر ڈال دی، کوئی بات نہیں۔ کسی کا حیض مکے میں آ کے بند ہوا، پاکی کا غسل بھی یہی کیا، بالکل قصر نماز پڑھے گی۔ مسجد کے باہر جو صفیں ہیں، اگر اگلی صف نظر آئے تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، باقی اتصال تو نہیں ہے۔ اتصال تو یہ ہے کہ آپ متاع میں جا کے نماز پڑھیں، تب اتصال ہوگا، ورنہ تو ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی اتصال نہیں ہے، ہم اوپر بیٹھے ہیں اور صفیں نیچے ہیں۔ کہتے جی ختم نبوت کے مسئلے پر کیا شیعہ کو بھی ہم ساتھ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں، شکار کے لیے تو ہر چیز کو ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ترکی میں 11 گھنٹے کا سٹاپ ہے، ہم ایوب انصاری کی قبر پہ جا سکتے ہیں، بہرحال اگر موقع مل سکتا ہے، ورنہ قبر پہ جانا منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر کی نیت کر کے نہ جائیں، لیکن آپ تو اسی شہر میں موجود ہوں گے نا، پھر جا سکتے ہیں۔ بہرحال کبوتر چوک پہ کھڑی ہو یا بلی چوک پہ کھڑی ہو، اگر اگلی صفحے نظر آتی ہے نماز ہو جاتی ہے، اور نہیں ہوتی۔ ایک شخص کلرک ملازم ہے، ٹھیکیدار سے مٹھائی کے پیسے لیتے، مٹھائی کیا ہے؟ سیدھی رشوت ہے، جہنم کی آگ ہے، مٹھائی نہیں ہے یہ۔ 6 سال پہلے میں نے بائک ویل چیئر پہ سائی کی تھی، کوئی آدمی ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی کو نوکری لگتی ہے، 3-4 دن کے بعد چھوڑ دیتا ہے، استغفار زیادہ پڑھے۔ اگر کسی بری عادت میں مبتلا ہو، استغفار پڑھے۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، وہ روزہ ختم ہو گیا، لیکن شکر روزے والی رکھے، اس کا قضا کرنی ہوگی۔ گھر میں کوئی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یہی سارے گھر والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھو نا، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی
کہ میدان احد میں قرآن پاک نے خود وہ منظر بیان کیا ہے کہ ایسا حالات ہو گئے کہ ان کے پاؤں ہل گئے، زلزل حتیٰ یقول الرسول متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اس وقت بھی پھر صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر قرآن کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھا تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر تمہیں قدر آئے۔ بعض اللہ والوں نے کتاب لکھی ہے القول الجمیل فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے میرے بھائی کہ جب پڑھو نا تو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے پورے یقین اور پورے اللہ پہ ذات کی طرف تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں مصیبتیں اڑ جائیں گی۔ مقام ابراہیم اسی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پتھر وہ ہے، باقی جگہ تو وہ نہیں ہے۔ وہ تو کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا۔ کعبہ جو بناتے تھے تو اسی پتھر پہ، تو پتھر وہاں کھڑا تھا، کعبہ یہاں بناتے تھے۔ وہ تھوڑا سا اپنا عقل بھی استعمال کر لیا کہ وہ سارا مولوی مکی کا مفت نہیں ہے۔ ہمارے قومی جنگ ہے، 18 بندے مارے گئے۔ اللہ پاک آپ کے قبیلوں کے اندر صلح پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اور تھوڑا بیٹھ کے غور کرو کہ بندے جو مار رہے ہوں، مارنے والے بھی مرنے والے بھی دونوں جہنم میں جا رہے ہیں، تو کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی ہونے والا بھی جہنم میں ہے۔ تو ایک سامنے کہا حضور قتل جو ہو گیا وہ تو مقتول ہے، اس کا کیا قتل؟ فرمایا وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، وہ نہ کر سکا، ایسے کر دیا، چاہتے تو دونوں تھے۔ تبلیغ والوں کے بچے ٹھیک نہیں ہوتے، تیرے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے تو ٹھیک ہیں۔ تبلیغ والوں سے کیا مراد ہے کہ ان کا نام ہے؟ وہ تو پورے عالم میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی احرام کی حالت میں لاہور سے جدے آیا، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 2 اسٹنٹ ڈالے گئے، 9 اب تک جدہ بھی ہے، احرام کھول دیا کپڑوں میں۔ ہاں اس کو چاہیے کہ جب تندرست ہو جائے تو ویل چیئر پہ آ کے عمرہ بھی کر دے اور ایک دم بھی دے دے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے احرام کھولا جائے تو دم دینی پڑتی۔ میری ایک بہن امیر گھر میں ہے اور ایک بہن غریب گھر میں ہے، تو مدد غریب گھر والوں کی کرے، امیر کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کی مدد کرو جس کو ضرورت ہے۔ کسی کے بال کم عمری میں سفید ہو جائیں تو مہندی لگائے، اس میں کوئی اور کلر ملا، خالص سیاہ نہ ہو۔ مرحومہ نے اپنے ترکے میں سے کچھ رقم زندگی میں اپنے 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے میں تقسیم کر دی تھی۔ اب بقایا رقم ان کے انتقال کے بعد کیسے سب کے لیے ہوگی؟ جتنے اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں سب کے لیے شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ جن کو دے دی تھی وہ بھی ان کو دینی پڑے گی۔ باقی رقم صدقہ خیرات بھی اس کے جائیداد کے تیسرے حصے سے ہو سکتا ہے، ساری جائیداد میں نہیں۔ وہ وارثوں کی اب اس کی تھوڑی ہے۔ نماز میں خیال ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی بات، آپ پڑھتے رہیں اور ہر لفظ پہ تصور کریں الحمدللہ رب العالمین کہ میں کیا پڑھ رہا، انشاءاللہ خیال ختم ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں ہے۔ سفر میں سنت معاف ہے۔
پڑھیں تو ثواب ہے۔ ایک لڑکا جو خام خواہ غصہ کرتا ہے، لا حول پڑھ کے دم کیا کرو، شیطانی وساوس زیادہ آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ ہماری کچھ بہنیں ہیں، ان کے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا کریں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ جو بھی اللہ اولاد ہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے اور اولاد بھی صالح عطا فرمائے۔ ایک دوست ہے جو شرابی ہے، اس کی اصلاح کے لیے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اس کو اچھے لوگوں کی صحبت ہے، ایسا کرو اس کو تبلیغ والوں میں بھیج دو، انشاءاللہ 40 دن میں رگڑے جو نکل جائیں گے سارے، پھر شرابی نہیں ہوگا، نمازی ہوگا انشاءاللہ۔ آب زمزم کے پینے کا وہی طریقہ ہے جیسے عام پانی کا ہے، لیکن کھڑے ہو کیے تو جائز ہے۔ مسجد ایسا عمرہ ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے۔ طواف و عمرہ کسی اور کے لیے جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ایک بھائی نے نئی مسجد بنائی، پرانی مسجد کو شہید کر کے جگہ راستے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہیں مسجد کا راستہ نہیں بنا سکتے، اس کو وہی بند رکھیں۔ میری نیت ہے کہ اپنا قرضہ ادا کروں، لیکن موت آ جائے تو میں ابھی سے جا کے معافی مانگ لوں ان سے کہ بھی زندہ رہا ادا کروں گا، مر جاؤں تو مجھے معاف کر دو۔ اگر ہر حاجی کے سامنے سلام پیش نہ کیا جائے، صحن میں دیوار کے پیچھے پڑا جائے، نہیں، جب سامنے کھڑے ہوں گے، جیسے زندگی میں کتنے قریب کھڑے ہوتے تو سنتے، تو اتنا ہی سامنے کھڑے، یہ نہیں کہ آپ باہر کھڑے ہوں تب بھی آپ سنیں۔ حرم شریف کی سیفٹی میں کام کرتا ہوں، توسیع میں حمام بنے ہوتے ہیں، حماموں کی پانی والی پریشر ٹوٹی لگی ہوتی ہے، جس سے پانی کا پریشر اتنا ہے کہ جسم ناپاک پھر دھونا پڑے گا، ناپاک ہو جائے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، کسی سے پوچھ لیں، وہ جہاں سے پانی آتا ہے نا اس کو پیچھے سے کم کر دو تو یہاں بھی پریشر سے نہیں آئے گا۔ میرے لڑکے نے اپنے بھائی بیٹے کا نام محمد عارض رکھا ہے، اللہ عالم کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے راستے میں شریک ذبح ہوں گی وہ شاعر اللہ ہے، والبد نہ جا تو اللہ نے فرمایا، 11ویں کو شاعر اللہ نے فرمایا۔ اگر عورت مدینہ واپسی حیض کے حال میں ہو، مکہ واپس آئے تو احرام نہ باندھے، بہتر ہے، نیت ہی نہ کرے، باقی اماں کے نزدیک کوئی دم نہیں۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، مسجد کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہے، مدرسے کے کمروں میں مدرسے کو ڈبل سٹوری پر عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ میری بیوی بہت نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے کہ اس کو خرچہ ورچہ دیا کرو تو نافرمانی نہیں کرے گی۔ میقات سے مراد یہ ہے جو مقام حضور نے مقرر فرما دیے کہ اس سے آگے بغیر احرام کے نہ جائیں، جیسے مدینے میں ذی الحلیفہ ہے، ادھر قرن الطائف ہے، قرن المنازل ہے، جوفہ ہے، یہ 5 میقات۔ معلوم نہیں احرام سر پہ رکھ دیا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی واقعی مشرک ہے تو اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ عورت کو ایام حیض میں وہ حرم میں نہیں آ سکتی، باہر صحن میں بیٹھے، ہاں منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لے، باہر بیٹھ کے دیکھ بھی سکتی ہے۔ عورت کی ہر بات پر کھلو مانگنا، مرد عورت کو کہے طلاق دے دوں گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ عورت کو بھی، جو عورتیں اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہیں ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، دونوں توبہ کرو۔
مرد کی یادداشت کمزور ہے، ہر بات بھول جاتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرو۔ عورت خرچ کرتی ہے تو وہاں گھر میں رکھا ہی نہ کرو، پیسے کسی دوست کے پاس رکھو، نہ ہوں گے نہ خرچ کرے گی۔ عمرے کی نیت سے آئے تھے، جہاز میں انہیں اٹیک ہوا، سرجری ہوئی، عمرہ تو ان پہ واجب ہو گیا، لیکن جب اللہ صحت دے دم ویسے دے دیں۔ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنی چاہیے۔ کھاد کے پیسے دیتے ہیں، کھاد نہیں دیتے، مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے۔ عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، عورتوں کو تراویح وغیرہ نفل پڑھا سکتی ہے، فرض نماز نہیں۔ میں اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سے دعا مانگا کرو، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف و یا ودود، یہ اللہ کے نام ہے، پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میری خالہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہاں آنے کے بعد میرے بھائی کو وساوس آتے ہیں، تو آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں، تو انشاءاللہ شیطانی وسائل سے اللہ بچا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بھائی عبدالوہاب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، یا الہ العالمین ان کے مشن کو ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین علی سید